من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ الدرس الخامس والعشرون، 25واں درس کتاب کے مطابق۔ گفتگو ہماری چل رہی غیبت صغریٰ کے حوالے سے۔ غیبت صغریٰ میں امام کے 4 خاص سفراء ہیں۔ ان خاص سفراء، سفیر کی جمع سفراء، نائبین، ان کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ 3 سفراء کا ذکر ہو چکا ہے، کچھ روایت 1-2 اور۔ تیسرے سفیر جناب حسین ابن روح النوبختی کا ذکر کریں گے، اس کے بعد چوتھے سفیر کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اگلے درس میں جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی دوسرے جو سفراء ہیں، وکلاء ہیں، ان کے حوالے سے۔ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے، یہ بھی ایک شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی عبارت نقل کر دیں گے کہ وہ بھی سفراء، ان کے نام بھی توقیع آئی ہے امام کی۔ توقیع صرف ان کے نام نہیں آئی، ان کے نام بھی آئی۔ فرض کریں کوئی اذربائیجان میں رہتا ہے، اس کے نام امام زمانہ اسلام کی توقیع آئی کہ تم یہ کرو، تو کوئی کہے گا یہ تو 4 سے زیادہ ہو گئے، امام کے سفراء خاصہ وہ بھی ہو گئے۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ نہیں، خاصہ یہ 4 ہیں، ان کے نام بھی اگر توقیع آ رہی ہے تو ان کے ذریعے آ رہی ہے، تو اصل یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو جائے گی۔ وہ بھی وکیل ہیں لیکن بنیادی طور سے جو امام سے ڈائریکٹ لیتے ہیں یہ 4 ہیں۔ ٹھیک، ان میں جناب حسین ابن روح النوبختی تیسری نائب، ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ کچھ روایت ابھی جو ذکر کی ہیں ہم نے بیان کیا کہ باقاعدہ سفراء کے حوالے سے ان تک خط لکھا جاتا، لوگ اپنے مسائل حل کرواتے، جوابات لیتے، کرامات ہیں ان کی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے حوالے سے لکھا یہاں کہ باقاعدہ ان کے والد نے خط لکھا تھا۔ پہلی روایت وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ دوسرے نائب نے کہا کہ میں نے امام زمان علیہ السلام کے حکم سے تیسرے نائب کو نائب بنایا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ اس کے بعد جو ذکر کیا انہوں نے 2-3 روایت نقل کی ہیں الگ طریقے سے کہ جناب حسین ابن روح النوبختی کے پاس شیخ صدوق کے والد کا خط آیا، ٹھیک ہے، کہ دعا کر دیجئے میرے لیے، امام زمانہ تک یہ پیغام پہنچائیں۔ سوال جواب کیے، سوال جواب کے بعد کہا امام تک پیغام پہنچائیں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، اولاد عطا کرے۔ اب یہاں الگ الگ طریقے سے گفتگو ہوئی ہے، کہیں امام نے دعا کی 1 بیٹا عطا ہوا، کہیں امام نے کہا خدا تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا، کہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نسخہ یہ آیا جناب حسین ابن روح النوبختی کے ہاتھوں کہ امام کہہ رہے ہیں ہم نے دعا کر دی ہے کہ ان ید اللہ، اچھا انہوں نے کہا کہ دعا کرے کہ ان یرزقہ اولادا فقہا، اللہ ایسی اولاد دے جو فقہا ہوں۔ اب یہاں اولاد کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ولد کا ذکر کیا، یہاں اولاد کا ذکر کیا۔ تو جواب کیا آیا؟ انک لا ترزق من ہذہ، اس زوجہ سے تمہیں اولاد نہیں ہوگی، دوسری دیلمی خاتون تمہاری زوجیت اختیار کرے گی، اس سے اللہ تمہیں ترزق بیٹے عطا کرے گا، منہا ولدین، 2 بیٹے عطا کرے گا، فقیہین، دونوں فقیہ ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام کہہ رہے ہیں، وقت کے امام کہہ رہے ہیں 2 بیٹے ہوں گے، دونوں فقیہ ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں قال علی ابو عبداللہ ابن سورہ القمی حفظہ اللہ ولی ابی الحسن ابن بابوئی ثلاثت اولاد محمد وہو الشیخ صدوق والحسین فقیحان۔ محمد اور حسین یہ 2 بھائی ہیں، علی ابن بابوئی کے 2 بیٹے محمد اور حسین۔ یہ کون ہے محمد اور حسین؟ محمد شیخ صدوق ہیں، حسین ان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ علی ابن بابوئی کون ہے؟ شیخ صدوق کے والد ہیں۔ امام علیہ السلام کی توقیع میں آیا اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا، دونوں فقیہ ہوں گے، تو شیخ صدوق کو بھی اور ان کے بھائی کو بھی، یرحمکم اللہ۔ امام علیہ السلام نے دعا دی اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا، 2 بیٹے عطا ہوئے کہ فقیحان ماہران فی الحفظ، حفظ میں مہارت رکھتے ہوں گے، احادیث حفظ کرنے میں۔ یحفظان ما لا یحفظ غیرہما من اہل قم کے علماء میں کوئی ان جیسا نہیں تھا جس طرح حافظہ ان کا قوی تھا۔ تو ان کو دیکھ کے یہ کہتے تھے اچھا، ساتھ میں عبادت، زہد، تقوی، تمام چیزیں اپنی جگہ۔ یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی کیوں نہ ہو، بھائی ہوں گے یہ ایسے عالم، ہوں گے یہ ایسے ماہر، ہذا الشان خصوصیہ لکما بدعوت الامام لکما، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے تمہارے لیے۔ حتیٰ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے خود نے بھی لکھا کہ میرے پاس وہ نسخہ بھی پڑا ہے امام کا کہ جو امام نے میرے والد کو لکھ کے دیا تھا کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ الگ الگ جگہ۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو جب دیکھتے تھے لوگ تو یہی کہتے تھے کہ بھائی لیس بعجیب ان تکون لک هذه الرغبہ فی العلم
آپ علم کے اس بلند مقام پہ جا رہے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. انت ولدت بدعاء الامام، کیونکہ آپ کی ولادت امام کی دعا سے ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ بھی کہا کرتے تھے انا ولدت بدعوت صاحب الامر ویفتخر بذلک، اس پہ فخر بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ اچھا ایسا ہی نہیں کہ بس کہا اور اولاد ہو گئی. ایک دفعہ یہ اس میں نقطہ ہے کہ امام نے کہا اس زوجہ سے اولاد نہیں ہوگی، یعنی امام جانتے ہیں. اچھا آیا کس کے ذریعے؟ خط تیسرے نائب کے ذریعے. اس زوجہ سے اولاد نہیں ہوگی، دیلمی خاتون تمہارے حصے میں آئے گی، اس سے اولاد ہوگی. ایک تو یہ بھی خبر دے دی غیب کی، اور 2 بیٹے ہوں گے یہ ذکر کیا. دوسرا انہی کے ساتھ ساتھ جو بندہ گیا اس نے بھی اپنے لیے دعا کروا دی کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں اللہ مجھے اولاد دے. اچھا ایسے ہی کسی کو بھی انسان کہہ دے تو ہو سکتا ہے ہو بھی جائے اس کے لیے اولاد، ہو سکتا ہے بھائی اللہ نے لکھی ہو اس کے، ایسے ہی لگایا تکا لگ گیا مثال کے طور پہ. نہیں، اس نے جب کہا تو امام نے کہا لیسا ذالک الا سبیل، نہیں ہوگی تمہیں اولاد، نہیں لکھی ہے، یعنی ان کو ہوگی تمہیں نہیں ہوگی. اور وہی ہوا نہیں ہوئی اس کی اولاد اور ان کو اولاد ہوئی. تو یہ خاص طور سے امام کی تو اپنی جگہ ہے ہی معجزہ، لیکن امام کے اس نائب کا بھی معجزہ ہے کہ جو کہا تھا وہ امام کی جانب سے انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے خلاصہ پیش کر دیا. سألتہ فی امر نفسی، یہ ابو جعفر محمد ابن علی ابن اسود یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں جب میں نے کہا کہ ان یدعو اللہ لی ان یرزقنی ولدا ذکرا، میرے بارے میں بھی دعا کر دیں اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. فلم یجبنی الی، جواب نہیں دیا مجھے کوئی. اور اس کے بعد جواب کیا آیا؟ لیسا الی ھذا سبیل فولد علی ابن الحسین، علی ابن الحسین بابوئی کو اللہ نے بیٹا دے دیا، محمد نامی، یعنی جناب شیخ صدوق کی ولادت ہو گئی. اور اس کے بعد اور بھی اولاد ہوئی، لیکن میرے لیے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ تیسرے نائب کے حوالے سے گفتگو کی. چوتھے نائب جناب علی ابن محمد السمری، ان کے حوالے سے گفتگو ہم یہاں سے اب آغاز کر رہے ہیں. وہ من الشخصیات البارزہ آنذاک، اس وقت بارز اور مشہور شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے حوالے سے بہت ساری روایات آئی ہیں ان کے فضل میں، ان کی فضیلت میں. محمد ابن احمد الصفانی کہتے ہیں کہ اوصى الشیخ ابو القاسم الی ابی الحسن علی ابن محمد الصبری، 70 سال سے یہ روایت چلتی ہوئی آ رہی تھی. 255 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے، 60 ہجری میں امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. 60 ہجری سے لے کر امام کے 4 نائبین تھے، 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک، تقریباً 70 سال. ٹھیک ہے، امام کی یہ سفارت کا سلسلہ جاری رہا، 4 سفرا کا، یعنی 70 سال سے اب عادت ہو گئی ہے شیعوں کو، ان کے ذریعے امام سے سوال کریں گے، انہی کے ذریعے جواب آئے گا، دعائیں قبول ہوں گی، تمام کی تمام چیزیں. اور یہ کیسے چل رہا ہے سلسلہ؟ پہلے نائب جب جا رہے ہیں انہوں نے امام کے حکم سے دوسرے نائب کو معین کیا، دوسرے جا رہے ہیں انہوں نے حسین ابن روح النوبختی تیسرے کو معین کیا، تیسرے جا رہے ہیں انہوں نے چوتھے کو معین کیا. اب جب چوتھے نائب جا رہے تھے تو لوگ جمع ہو گئے کہ اب آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی حکم نہیں ملا کہ کسی کو نائب بناؤ. ٹھیک. فلما حضرته الوفات حضرت الشیعہ عنده وسألته عن الموکل بعده، سوال کیا کہ آپ کے بعد کس کے حوالے کیا جائے گا یہ امر وکالت کا. ومن يقوم مقامه، کون آپ کے قائم مقام ہوگا؟ فلم يظهر شيئا من ذلك، کچھ ظاہر نہیں کیا. وذکر انه، اور ذکر کیا کہ لم يؤمر، حکم نہیں ملا ہے کہ کسی کو اپنا وصی بنائے. اس حوالے سے کافی روایات ہیں. دوسری روایت بھی ایسے ہی ذکر کی ہے. فرما رہے ہیں اتاب نے روایت جو کی ہے اس میں کہا فلما ماتا عثمان ابن سعید، جب پہلے نائب حضرت عثمان ابن سعید اس دنیا سے رخصت ہوئے، اوصى الی ابی جعفر محمد ابن عثمان، انہوں نے ابی جعفر دوسرے نائب محمد ابن عثمان دوسرے سفیر ان کی جانب وصیت کی. واوصى ابو جعفر الی ابی القاسم الحسین ابن روح، ابو جعفر نے یعنی دوسرے نائب نے تیسرے نائب حسین ابن روح النوبختی کی جانب وصیت کی. واوصى ابو القاسم الی الحسن ابن علی ابن محمد ابی الحسن علی ابن محمد السمری، علی ابن محمد سمری چوتھے نائب کے لیے وصیت کی. یہ طریقہ کار 70 سال تک یہ جاری رہا. فلما حضرت السمری الوفات، جب چوتھے سفیر کو وفات کے وقت لوگوں نے آ کے سوال کیا، سئل ان یوصی، وصیت کریں آپ، تو کہا للہ امر ہوا بالغ فالغیبۃ التامہ، غیبت اب تام ہو چکی ہے، یعنی مکمل والی غیبت اب آئے گی. اب صغرا ختم ہو گئی، اولا ختم ہو گئی، اب غیبت ثانیہ شروع ہو رہی ہے. آخر میں امام علیہ السلام کی باقاعدہ توقیع بھی ذکر کریں گے. ہی التی وقعت بعد مضی سمری، غیبت تامہ کب واقع ہوئی؟ علی ابن محمد سمری کے اس دنیا سے جانے کے بعد. آگے روایت اور ذکر کی ہے. ابراہیم احمد ابن ابراہیم ابن مخلد کہتے ہیں کہ حضرت بغداد، میں بغداد آیا علماء مشائخ کے پاس. فقال الشیخ ابو الحسن علی ابن محمد سمری،
ابو الحسن इनकी कुनियत है। अली इब्न मोहम्मद समरी, तीसरे नायब ने कहा इब्तिदा मिन्हु, देखें उनकी करामत जिक्र हो रही है, करामत जिक्र हो रही है। ये कहां से आए हैं भाई? ये तवील सफर करके आए हैं, कौम की सरजमीन से आए हैं। ये आए, सलाम किया, सलाम का जवाब हुआ। उन्होंने तीसरे नायब के बाद जो चौथे नायब थे अली इब्न मोहम्मद समरी, उन्होंने एक जुमला कहा। क्या जुमला कहा? रहमल्लाहु अली इब्न हुसैन इब्न बाबुवई अल कुम्मी, खुदा की रहमत हो अली इब्न हुसैन इब्न बाबुवई अल कुम्मी पर, यानी शेख सदूक के वालिद पर। ये ठीक ठाक छोड़ के आए, उनसे मिल के आ रहे हैं, उनकी सरजमीन से तवील सफर करके यहाँ पहुंचे, सलाम किया, और ये कह रहे हैं खुदा की रहमत हो अली इब्न बाबू अल कुम्मी पर। तो साथ बैठे तो उन्होंने तारीख लिख ली, किस दिन कह रहे हैं, किस वक्त कह रहे हैं। बाद में पलटे तो पता चला जिस वक्त उन्होंने कहा था उसी वक्त अली इब्न बाबू अल कुम्मी की कुम में वफात हो गई थी। ये चौथे नायब कहाँ बैठे हैं? यहाँ बगदाद में बैठे हैं। ठीक, तो यानी इमाम ने ये इनको इल्म अता किया था। ये इल्म इमाम के बाद असहाब को अता हुआ था, मौला कायनात की चंद असहाब को अता हुआ था, इल्मुल बलाया वल मनाया। ठीक है, इमाम हुसैन के असहाब को अता हुआ था। उसके बाद रिवायत में आया ये इल्म उठा लिया गया, हर एक को नहीं अता हुआ। जनाब मीसम के हवाले से है ना, सफर कर रहे थे बाकायदा कश्ती में, और आंधी आई, जाके देखा और कहा माता मुआविया इब्न अबी सुफियान मर गया। वहीं पे फौरन तारीख लिख ली। कुछ दिन बाद शाम से खबर आई कि मुआविया इब्न अबी सुफियान हलाक हो गया। अरे कब हुआ? क्यों? जो वक्त मीसम ने बताया था, जिस दिन बताया था, उसी वक्त मरा। ठीक है, तो ये मीसम इब्न याहिया तम्मार के पास भी इल्म था, तो इमाम ने अता किया। इसका मतलब इमाम के इंतहाई खासुल खास थे। इन्होंने जब ये जुमला कहा फ़कतबल मशाइख तारीख ज़ालिकल यौम, उलमा ने उस वक्त की तारीख लिख ली है जिस वक्त उन्होंने रहमल्लाह का। रहमल्लाह का मतलब क्या है भाई? खुदा की रहमत, यानी वो इंतकाल कर चुके हैं। ठीक, फ़वरदल खबर अन्नहु तवफ़िया फ़ी ज़ालिकल यौम वमज़ा अबुल हसन समरी, उसी दिन जिस वक्त उन्होंने कहा था शेख सदूक के वालिद की वफात हुई। अबुल हसन समरी चौथे नायब कब इस दुनिया से रुखसत हुए? निस्फ़ शाबान में, सना 29 व 329 हिजरी में। अब शेख सदूक अलैहिर्रहमा कहते हैं कि मोहम्मद अल हसन इब्न अहमद अल मुकत्तब। अच्छा, मैं एक रिवायत पहले भी पेश कर चुका हूँ, यहाँ आई है, हमने नहीं पढ़ी दोबारा वो रिवायत, मैं पहले कई दफ़ा पेश कर चुका हूँ। ठीक है, बल्कि शेख सदूक ने नकल किया रिवायत हुसैन इब्न रोहन नौबख्ती के हवाले से, कि उस वक्त के बड़े फ़कीह से जब सवाल हुआ था अबा साहल नौबख्ती से कि आपको क्यों नहीं बनाया गया नायब। ठीक है, ये यहाँ रिवायत नकल हुई है, मैंने खुलासे में पेश कर दी थी पहले भी, आज जिक्र नहीं किए, तो इबारत आप लोग पढ़ लेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आइम्मा ने बनाया, इमाम ने बनाया, हम अअलमु व मख्तारू, जो उन्होंने इख्तियार किया वो जानते हैं। वलाकिन अना रजुलन अलकल खुसूम व उनाज़िरहुम, मैं मुनाजरा करता हूँ, लोगों से आके मुलाकात करता हूँ। अगर मैं इमाम की जगह को जान लूँ तो फिर हो सकता है मैं लोगों को बताने लगूँ। ठीक है, लेकिन अगर तीसरे नायब जिन्हें बनाया है अली इब्न हुसैन इब्न रोहन नौबख्ती, फलौ कानतिल हुज्जतु तहत ज़ैलिही व क़ुर्रिज़ बिल मक़ारीज़, अगर उनकी आबा के अंदर हुज्जत खुदा हों और उन्हें मकारीज कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, वो नहीं बताएंगे कि इमाम यहाँ पर है। ठीक है, मा कशफ़ ज़ैल, अपनी आबा नहीं उठाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होता, इमाम जिसे बनाना चाहें वो बनाते हैं। तो ये इनकी करामात यहाँ जिक्र है, आप इबारत पढ़ सकते हैं। आप जो हम जिक्र कर रहे थे, शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने लिखा, रिवायत नकल की है कि मोहम्मद हसन इब्न अहमद अल मुकत्तब लिखते हैं, कुन्तु बिमदीनत सलाम बगदाद, मदीनत सलाम यानी बगदाद में था मैं। जिस साल शेख अली इब्न मोहम्मद समरी इस दुनिया से रुखसत हुए, उस वक्त मैं बगदाद में ही था। तो जब आखिरी वक्त आया तो लोग उनके पास थे, जमा थे, तो जो नुस्खा तौक़ी का है, आखिरी तौक़ी का, वो यहाँ जिक्र कर रहे हैं। आखिरी तौक़ी का क्या है भाई? वो पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब से जो आखिरी तौक़ी आई है वो ये है, या अली इब्न मोहम्मद अस्समरी अअज़मल्लाहु अजरा इख़वानिका फ़ीका, ए अली इब्न मोहम्मद समरी, अल्लाह आपके भाइयों के, मोमिनीन के अजर में इजाफा फरमाए, उनके लिए मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। फी का, आपकी, क्या मतलब? आपकी वफात की ताज़ियत तो वफात के बाद पेश की जाती है, ये जिंदा है, जिंदगी में। ठीक है, तो यही बयान कर रहे हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वफात की तो क्या कह रहे हैं? आपकी वफात की ताज़ियत दूसरे मोमिनीन को पेश करता हूँ। ये इमाम ज़माना कह रहे हैं, किससे? चौथे नाइब से। आपकी वफात की ताज़ियत दूसरे मोमिनीन से पेश करती, क्यों भाई? फ़इन्नका मय्यतुन बैनका व बैन सित्तति अय्याम, इसलिए कि आज के बाद 6 दिन और गुजरेंगे, आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। चौथे नायब को ये तौक़ी आई। ठीक है, अच्छा, फ़अज्मिअ अमरक, लिहाजा अपने तमाम मामलात को जमा कीजिए। वला तुवस्सी इला अहदिन यक़ूमु मक़ामक, आप किसी एक के नाम भी वसीयत नहीं करें जो आपकी जगह कायम मकाम हो, बादा वफ़ातिक, आपकी वफ़ात के बाद।
اچھا دوسرے نسخوں میں ابھی بلکہ اسی کو ہم پورا پڑھتے ہیں تو آ جائے گا اندازہ کہ امام نے اسی میں کہا ہے آخر میں فمن ادعى المشاہدہ، جو مشاہدے کا دعویٰ کرے. اب دیکھیں آگے پڑھیں وہ کیا ہے، جھوٹا ہے. لہذا کسی کو وصیت نہیں کرنا. فقط وقعت الغیبۃ الثانیہ التامہ، فقط غیبت واقع ہو گئی ہے دوسری غیبت، پہلی غیبت صغرا تھی، دوسری غیبت کبرا، اب غیبت شروع ہو گئی ہے التامہ، وہ غیبت جو تام ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب غیبت کبرا شروع ہو گئی تو کیا مطلب یہاں کے بعد امام گئے سامرہ اور سرداب میں جا کے غائب ہو گئے؟ یہ عقیدہ کہہ رہا ہوں، یہ تشیع کا کہیں عقیدہ نہیں ہے. یہ جو ہم پہ تہمت لگائی جاتی ہے، بعض اپنے سہل سمجھے پسند یا نہ سمجھی میں یہ کہہ دیتے ہیں امام کی غیبت یہاں سے ہوئی ہے سامرہ میں، جو سرداب ہے. کس نے کہا غیبت وہاں سے ہوئی ہے؟ ہمارے کوئی عقیدہ نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ابن خلیقان نے شیعوں پہ تہمت لگائی تھی اور آج تک وہابی علماء مخالفین کہہ رہے ہیں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام غار میں چلے گئے اور غار سے آئیں گے. یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے. غیبت کبرا یہاں سے تام ہو گئی ہے مکمل، یعنی امام تھے ہی پہلے غیبت صغرا میں، غیبت تو جب آئی توقی آئی تو غیبت کبرا شروع ہو گئی، ختم. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ سرداب میں جو جا کے امام کو وہاں رکھا جاتا تھا بچپنے میں، وہیں پہ حفاظت کے لیے سرداب میں رکھا جاتا تھا. جب کوئی آتا تھا امام کے خادمین لے کے آتے تھے اور دیدار کروا دیا جاتا تھا. بس یہی تعلق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ امام کا گھر ہے، وہاں حفاظت کے لیے رکھا جاتا تھا. اعمال ہیں، سب چیزیں ہیں، امام کا وہ گھر تھا. ٹھیک ہے، تو ممکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہیں، وہ تو اس کے بعد امام نے کہا تھا مدینہ میں تلاش کرنا، وہاں پہ ہیں. امام تو خود آئے تھے نا نماز جنازہ پڑھانے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے غائب ہوئے اور یہیں سے نکل کے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے معاملہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں غیبت صغرا تھی، چلیں وہ مان بھی لیں تو غیبت صغرا تھی نا، تو امام تو تھے نا سامنے. تو غیبت کبرا کب ہوئی ہے؟ 329 ہجری میں، اس وقت تو تھے ہی نہیں سامرہ میں، کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک، واضح ہو رہی ہے بات. جب امام کے نائب سے پوچھا گیا آخری وقت کہاں دیکھا تھا، کہا میں نے کعبے کی دیوار کو تھامے ہوئے دیکھا تھا، اس مقام کو کہ جسے کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ ملتزم کہا جاتا ہے. میں نے بیان کیا تھا پہلے، اگر آپ کو یاد ہے، حجر اسود سے پہلے والا جو کونا آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رکن یمانی ہے غالباً، جہاں مولا کائنات کی ولادت کا، وہاں پہ امام کو باقاعدہ دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ ذہن میں رہے، یہ شبہ ہے، اسے دور کیا جائے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے غائب ہو گئے، تو وہ بھی بچپن فرض کریں غیبت صغرا میں وہاں امام وہاں سے یا کہیں سے بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اللہ نے محفوظ کر لیا، تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں سے غیبت ہوئی ہے اور وہیں سے غیبت ختم ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب آگے بڑھیے، دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں اپنی آخری توقیع میں، فقط وقعت الغیبۃ التامہ، غیبت مکمل ہو چکی ہے، فلا ظہور، اب ظہور نہیں ہوگا، الا کب ہوگا؟ بعد طول الامد. دوسری جگہ آیا، یہاں ہے بعد اذن اللہ، اللہ کے اذن کے بعد ہی ظہور ہوگا. وذالک، یہ کب ہوگا؟ بعد طول الامد، طویل مدت کے بعد ہوگا. وقسوۃ القلب، دل سخت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لہذا دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کبھی بھی دل سخت نہ ہو، امام علیہ السلام کی جانب ہمارے قلوب ہمیشہ مائل رہیں، آمین. وامتلاء الارض جورا، جب زمین جور سے بھر جائے گی تو ظہور ہوگا. آگے کا ترجمہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ کریں گے. وَسَيَأْتِي شِيعَتِي من يدعي المشاہدہ، کیا مطلب؟ لا، اب آپ ترجمہ کریں قاسم صاحب. سیأتی شیعتی من، میرے شیعوں میں سے ایسے مومنین ہوں گے. نعم، شیعوں میں سے دعویٰ کرے گا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہے، یہ بھی پاسبل ہے اس کا ترجمہ. دیکھیں آپ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں میری شیعوں میں سے کوئی دعویٰ کرے گا، نہیں، ضروری نہیں ہے. سیأتی شیعتی، ان قریب آئیں گے کچھ لوگ میرے شیعوں کے پاس، وہ من آگے آ رہا ہے، سیأتی من، ٹھیک ہے، آئے گا کوئی نہ کوئی ایسا، یدعی، جو دعویٰ کرے گا، المشاہدہ، مشاہدے کا. کس کے پاس آئے گا؟ شیعتی، میرے شیعوں کے پاس. ٹھیک ہے، یعنی شیعوں کو بہکانے کے لیے ایسے لوگ آئیں گے، شیعوں میں نہیں آئیں گے. سیأتی شیعتی یدعی المشاہدہ نہیں کہا، ٹھیک ہے، کہ شیعہ مشاہدہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، شیعتی کیا ہے؟ الی شیعتی، یعنی یہ ترجمہ ہو جائے گا سیأتی الی شیعتی، یعنی میرے شیعوں کے پاس آئیں گے کچھ ایسے لوگ، من، کچھ ایسے لوگ آئیں گے، یدعی، جو دعویٰ کر رہے ہوں گے مشاہدے کا. تو شیعوں میں نہیں، شیعوں کے علاوہ بہت سارے جو کہہ رہے ہیں، حتیٰ شیعہ ہو، شیعہ غیر شیعہ ہو، یعنی عام ہے. ٹھیک ہے، میرے شیعوں کے پاس ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے کہ جو مشاہدے کا دعویٰ کر رہے ہوں گے.
مشاہدہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے مشاہدہ تو دیکھنے کو کہتے ہیں، یہاں سے اشتباہ ہوا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو خط لکھا جا رہا ہے؟ چوتھے نائب کو۔ یہ مشاہدہ کرتے تھے امام کا؟ بالکل کرتے تھے، امام سے احکام لاتے تھے، جو ان کی بات تھی وہ امام کی بات تھی۔ تو اب مشاہدے کا مطلب دیکھنا نہیں ہوگا، مشاہدے کا مطلب یہ ہوگا جو آپ کی طرح دعویٰ کرے نیابت خاصہ کا، جو کہے میں نے امام کو دیکھا اور امام نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو۔ تو یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے فلاں دیکھا، ہر ایک کی اپنی شریعت ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو کیا ہوگا؟ الا فمن ادعى المشاہدہ قبل خروج السفیانی والصیحہ فهو کاذب مفتر، وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہرگز وہ دیدار کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، دعویٰ کیا ہو رہا ہے؟ مشاہدہ۔ مشاہدہ یعنی نیابت خاصہ کا آج کے بعد کوئی اگر دعویٰ کرے، نیابت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، جی جی، جو دعویٰ کرے مشاہدے کا، نیابت کا، مشاہدہ یعنی وہی نیابت، ہم یہ بات بتا رہے ہیں آپ کو۔ یعنی آپ یہاں سے کوئی یہ نہ کہ مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنے کو، جو امام کو دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، نہیں، اس سے نہیں ظاہر ہوگا۔ اس کے لیے دوسری احادیث بھی بہت ساری ہیں، روایات بھی بہت ساری ہیں، ہم روایت ایک پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، ہم دعائیں بھی ہیں اتنی ساری۔ ٹھیک ہے، اللہم ارنی طلعت الرشیدۃ والغرۃ الحمیدۃ، دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، فاغث یا غیاث المستغیثین دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، عبیدک المبتلی ارہ سیدہ، اسے اس کے سید و سردار کا دیدار کروا دے۔ کوئی کہ یہ کیا دعا کروا رہے ہیں بھائی، دیدار نہیں ہو سکتا ہے، دیدار کرنے والا جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں دعا کروا رہے ہیں پروردگار ان کے چہرے انور کے دیدار کروا دے۔ دعائے زمانے غیبت، اللہم انی اسألک ان ترینی ولی امرک، پالنے والے میں سوال کرتا ہوں کہ ولی امر کے چہرے کا دیدار کروا دے۔ یہ کیوں دعا کر رہے ہو بھائی؟ جو دیدار کرنے والا جھوٹا ہے۔ صحیح، یہ اسی طریقے سے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جو غیبت کبریٰ ہوگی اس میں لا یطلع بمکان الا خاصۃ موالیہ، خاص موالی ان کے مکان سے مطلع ہوں گے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، مکیال المکارم میں اس طرف جا کے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ کہ نہیں وہ جو دعائیں ہو رہی ہیں اس سے مراد ہے ظہور کر دے، ظہور کے لیے دعا ہو رہی ہے، تو نہیں، اس میں ظہور کا لفظ نہیں ہے، ظہور کے لیے الگ سے دعا ہے، اطلاق ہے۔ یہ علمی اصطلاح میں ہم یہ کہیں گے۔ امام کا جملہ یہاں ختم ہوا، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے اس توقیع کا نسخہ نکال لیا، راوی کہتا ہے، اس کے بعد ہم ان کے پاس سے جب گئے تو چھٹے دن ہم واپس آئے تو جیسا کہا تھا ویسے ہی ہوا، وہو یجود بنفسہ، آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان سے کہا گیا، دوبارہ پوچھا گیا آپ کا وصی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا للہ امر هو بالغہ ومضى، رضی اللہ عنہ، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی ان کے آخری جملے تھے رخصت ہوتے ہوئے، جو ہم نے ان کے دہن سے کلام سنا۔ اگلے درس میں امام علیہ السلام کے دوسرے وکلاء کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام